صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين وبيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت جس کے سجایا گیا.
ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، خود خدا کو سرور آ گیا۔ حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ ذخیرہ احادیث میں سے ایک احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ سننے کی، بولنے کی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کی سیرت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی شان اقدس، آپ کی رفعت، آپ کا مقام نہ آج تک کوئی بیان کر سکا ہے، نہ بیان کر سکے گا۔ آپ کی شان بھی بلند، آپ کی عظمت بھی بلند، آپ کی رفعت بھی بلند، آپ کا مقام بھی بلند، آپ کا انتخاب بھی بلند، آپ کی ہر ادا بلند ہے۔ ہر جہت کے لحاظ سے، ہر طرح کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلیٰ اور بالا ہیں اور افضل ہیں۔ حضرت آمنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدن پاک میں آئے تو مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے۔ ہاں، رات کو سوتے ہوئے جب میں جنت کی سیر کرتی، آسمانوں کی سیر کرتی، مجھے خواب میں طرح طرح کی عورتیں ملتی تو وہ مجھے کہتی کہ تیرے اندر خدا کی ایک امانت آنے والی ہے، اس امانت کا خیال رکھنا۔ لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا جیسے دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے جب ان کو بطن میں جو ہے حمل ٹھہرتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، درد ہوتے ہیں، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے کچھ نہیں محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ چیزیں محسوس ہوتی تھی، مجھے خواب نظر آتے۔ اور دوسری جب یہ مجھے بشارتیں ملنے لگی تو میں پریشان بھی تھی کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا، والد ہوتا ہے تو اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، اس کا نام رکھتا ہے، اس کی ہر طرح سے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ میری یہ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ میرا بچہ جب پیدا ہوگا اس کے خرچہ، اس کی دوسری ضروریات کون پوری کرے گا؟ تو مجھے فرماتی ہیں میری پریشانی جب بڑھ رہی تھی تو مجھے تسلیاں بھی ملتی تھی جب وہ خواب نظر آتے تھے اور وہ عورتیں، وہ نبی آ کر مجھے بشارتیں بھی دیتے، مجھے تسلیاں بھی دیتے۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آمنہ نہ تجھے اس بچے کے نام رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ خود اس کا نام رکھے گا۔ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آتا کہ اس کی ضروریات کون پوری کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا اس کی تمام ضروریات پوری کرے گا، ہر طرح کی۔ اگر اس کو چلانے کا جیسے ماؤں کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ کب چلے گا والد کی انگلی پکڑ کر، فرمایا آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا اگر والد نہیں ہے تو فرشتے اس میرے پیغمبر کی انگلی کو پکڑ کے چلیں گے۔ اگر یہ بچہ تو سوچتی ہے بچوں میں کیسے کھیلے گا، میں اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کو اتار دوں گا، وہ اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ اگر کہے گی کہ اس کے کھلونے کہاں سے آئیں گے، آمنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چاند کی طرف اپنی آنکھ کرے گا، میں چاند کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری پریشانی بڑھتی جاتی، جیسے جیسے میں سوچتی جاتی ہر طرح کا مجھے جواب ملتا چلا گیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے تسلیاں دیتا چلا گیا۔ 300 دائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا، آپ کو پسند نہ کیا کہ معاذ اللہ یہ غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کے لے جانے سے نہ ہمارا نفع ہوگا نہ کچھ ہوگا، لیکن قسمت والی جس کے اللہ تعالیٰ نے باغ جگانے تھے وہ سب سے پیچھے حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت کو جگانا تھا، حلیمہ فرماتی ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، عبد المطلب آپ کے دادا جان کعبے کا غلاف پکڑ کر کہہ رہے ہیں یا اللہ جو سب سے میرا حسین و جمیل بیٹا تھا اور جس کو میری محبت جس کے دل میں اس کی میرے دل میں بہت زیادہ تھی، وہ پھول تو نے مجھ سے توڑ لیا ہے، لہٰذا مجھے اس کی نشانی عطا فرما۔ عبد المطلب کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ منظر دکھایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو وہی کعبے کا جو غلاف پکڑا ہوا تھا وہ کعبہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی ایک ترازو میں رکھے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اعمال حتیٰ کہ اپنا بیت اللہ شریف اور لوح و کرسی سدرۃ المنتہا ہر چیز کو ایک ترازو میں رکھے اور دوسرے ترازو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے، تو آپ کی شان اقدس اتنی بلند ہے کہ آپ والا ترازو پھر بھی جھک جائے گا۔ کعبے کو عظمت ملی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ورنہ اس کعبے میں تو ننگا طواف کرتے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوح کرسی کا کسی کو علم نہیں تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ جس بکری کا دودھ پیتے تھے وہ بکری جو ہے نہر اٹھا کے لے گیا۔ حضرت حلیمہ بڑی پریشان کہ میں تو اپنے بچے کو اس کا دودھ پلاتی تھی، اور باتوں باتوں میں جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے بتایا کہ اس بکری کو نہر اٹھا کر لے گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں تھے، آپ بول پڑے، فرمایا مجھے وہاں لے جاؤ جہاں سے وہ نہر اٹھا کر لے گیا۔ حضرت حلیمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جاتی ہیں،
تو سامنے دیکھتی ہیں نار نے بکری کو کمر سے پکڑا ہوا ہے اور واپس لا کر آ رہا ہے، اور آ کر اس نے بتایا کہ جب اس بکری کو میں لے کر گیا کھانے کے لیے، مجھے جنگل سے آواز آئی کہ یہ وہ بکری ہے جس کا محبوب میرا دودھ پیتے ہیں، تو اس کو کیوں اٹھا کے لایا ہے؟ جا اس کو جہاں سے اٹھایا ہے واپس چھوڑ گیا، اور کہنے لگا اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس بکری کا تو نے خیال رکھنا ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس بکری کو دیکھا کہ ایک بال بھی اس کا نہیں کٹا ہوا تھا، اور اس نار نے کہا میں تو اس کو کھانے کے لیے اٹھا کر لے گیا، اب میرے اوپر تو ڈیوٹی لگ گئی ہے اس کی ذمہ داری کی، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ حضرت شیمہ آپ کی بہن فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد میری پریشانی ختم ہو گئی کہ میں جو ہے بکریوں کو لے جاتی، بہانے سے اپنے بھائی کو ساتھ لے جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر لے جاتی، بکریاں چرتی رہتی۔ حلیمہ کی سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت شیمہ فرماتی ہیں میں سو جاتی، اور کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتی رہتی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بکری کدھر جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے، لیکن وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتی تھی، شام کو واپس سیدھی گھر جاتی تھی، نہ مجھے بکریوں کو موڑنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے بعد وہ نہر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت اور آپ کے وسیلہ جلیلہ کے صدقے سے وہ بکریوں کی نہر جو ہے نگرانی کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مجھ جیسا خدا کوئی نہیں، تجھ جیسا مصطفیٰ کوئی نہیں، مجھ پہ محبوبیت ختم ہو جاتی ہے اور تیرے جیسا عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ جیسے عبادت کا حق تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا حق ادا کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی انگلی مبارک کو پکڑا تو ایک راہب کے پاس لے گئے، عیسائی کے پاس، پادری کے پاس، کہ دم کرا کے لاؤں، کیونکہ میرے جو ہے اس بچے کی آنکھ میں بڑی تکلیف ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں لے جاتا ہوں میں دروازہ اس کا کھٹکھٹاتا ہوں، وہ نہیں آتا، دوسری مرتبہ میں نے کھٹکھٹایا پھر بھی نہیں آیا، تیسری مرتبہ میں نے کھٹکھٹایا تو اس کا گھر جو ہے ہلنا شروع ہو گیا، جیسے زلزلہ آتا ہے، اور بھاگ کے وہ باہر آیا، اور اس نے نظر جو ہے پاؤں سے سر تک دوڑائی۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے کہا میرے اس بچے کے آنکھ میں تکلیف ہے، تو اس نے نظر دوڑا کے کہا اس کو میں نہیں دم کر سکتا، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، میں ابھی انجیل میں ان کا ذکر پڑھ کے آیا ہوں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، نبی کا علاج کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، نبی کا علاج نبی خود کرتا ہے، ایسے کرو کہ ان کا لعاب تھوک مبارک ان کی آنکھ پر لگاؤ، یہ ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو نکال کے آنکھ پہ لگایا، آنکھ پہ لگانے کی دیر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ وہی لعاب ہے جو حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، یہ وہی لعاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں خیبر میں تکلیف ہے، شدید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری لگائی، علی کہاں ہے؟ فرمایا ان کے آنکھ میں تکلیف ہے وہ اس لیے نہیں آئے، تو میرے آقا نے فرمایا بلا کے لاؤ، آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، حضرت علی فرماتے ہیں لعاب لگنے کی دیر تھی میری آنکھ صحیح ہو گئی، دوسری آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا تھا جتنا اس آنکھ سے نظر آتا تھا جس آنکھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا۔ یہ وہی لعاب ہے
बीर रूमा के कुएं में जिस कुएं का पानी इतना कड़वा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं में अपना लुआब फेंका तो वो कुआं शहद से ज़्यादा मीठा हो जाता है। हत्ता के उलमा ने लिखा है अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अपने लुआब मुबारक को जहन्नम में डाल दें तो जहन्नम की आग भी बुझ जाए। क्यों? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब है। ये वही लुआब है जिसको हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, भूख की वजह से चीख रहे होते थे, टांगे मार रहे होते थे, लेकिन फातिमा फरमाती हैं जब मेरे घर में मेरे अब्बा जी आते और इन दोनों शहजादों को उठाते अपने मुंह में मुंह देते इनका, तो फरमाया इनकी प्यास भी ख़त्म हो जाती थी, इनकी भूख भी ख़त्म हो जाती थी। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब चूसते थे। अगर इसी लुआब का अगर जिक्र किया जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात ख़त्म हो सकते हैं। इस बात को ख़त्म कोई किनारा ही नहीं है इस बात का। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं उसके बाद मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर को जाना, अपने बेटे की कदर को जाना। फरमाते हैं जब मेरी वफ़ात का वक़्त करीब आया मैंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया। अबू तालिब मेरी इस दुनिया से रुखसती का वक़्त आ गया है, एक वक्त नसीहत करता हूँ मेरे इस बच्चे का ख्याल रखना। ये बड़ी किस्मत वाला है, ये बड़ी अज़मत व शान वाला है। अबू तालिब फरमाते हैं अब्बा जी की वफ़ात के बाद मैं इनका ख्याल रखता। फरमाते हैं मैं पहले मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता था, क्योंकि काबे का मुतवल्ली मैं बन चुका था। लोग दूर दराज से आते उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, उनके खाने का बंदोबस्त मेरे ज़िम्मे होता। तो वो जो भी मेरे पास माल होता उन पे लुटा देता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रखवाली मेरे ज़िम्मे पड़ गई, आधा टुकड़ा होता था रोटी का, उसको भी मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के खाता तो अल्लाह उसमें भी बरकत डाल देता था। फरमाते हैं मैं शाम जा रहा था तिजारत के लिए, मैंने कहा मुझे माल में नफ़ा कम होता है, इस दफ़ा अपने इस भतीजे को साथ ले जाता हूँ। तो माल लिया हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। सबसे मक्के में अमीर औरत ये थी। कुतुब में लिखा है अगर सारे मक्के वालों की दौलत को इकट्ठा किया जाता तो एक पासकू भी ना बनता हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की माल और दौलत का, इतना उनके पास माल था। जब उनसे माल लेने के लिए यानी उनका गल्ला लेने के लिए जाते हैं कि इस गल्ले को ले जाएंगे शाम में जाके बेचेंगे नफ़ा होगा, तो हज़रत खतीजा ने मेरे इस भतीजे को देखा, अपने ग़ुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया तू भी इनके साथ जा, और फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा है। उस ख्वाब को देखने के बाद हज़रत खतीजा फरमाती हैं मैं एक राहिब के पास जाती हूँ। वो राहिब इतना बड़ा था, आलिम था, पादरी जो है, इंजील भी उसे ज़बानी याद थी, तौरात भी ज़बानी याद थी। उसको जाकर मैं ख्वाब बताती हूँ, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं रात को सोई हुई हूँ, 14वीं रात का चाँद मेरी गोद में आ पड़ता है। मेरी गोद में आने के बाद मक्के को रोशन कर देता है, फिर मदीने को रोशन करता है, आलम को पूरे जहान को रोशन करता है, लेकिन फिर मदीना पाक में गुरूब हो जाता है। वो राहिब जो है ना हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का कज़न था। वो सुब्बूहन की तस्बीह कर रहा था। जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे में हम सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम रकू और सजदे की तस्बीह पढ़ते हैं। लेकिन जब फरिश्ते सजदे में जाते हैं तो वो सुब्बून कुद्दूसन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह ये तस्बीह बयान करते हैं। तो वो पादरी जो है सुब्बून की तस्बीह कर रहा था। वो उठ के बैठ गया और उसने अपनी चादर हटाई, हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहने लगा, खतीजा तू मेरी रिश्तेदार है, निकाह में जल्दी ना करना,
اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو نبی آخر الزماں ہوں گے وہ تیرے نکاح میں آئیں گے. وہ چاند جو ہے 14ویں رات کا تیری گود سے چمکے گا. پورے مکے کو روشن کرنے کے بعد، مدینے کو روشن کرنے کے بعد عالم جہاں کو روشن کرے گا. پھر مدینے میں غروب ہو جائے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنے گا وہاں. اور ایسے ہی ہوا. حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا جب نکاح ہو جاتا ہے، میں نے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے قبول فرمایا. اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور میری 40 سال عمر تھی. نکاح کرنے کے بعد میرے بھاگ جاگ جاتے ہیں. پہلے میری دولت سب سے زیادہ تھی مکے والوں سے، پھر کل کائنات سے بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ مال و دولت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غریبوں اور مسکینوں پہ لوٹا دیا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں لے جاتی ہوں، جب میں نے دودھ بائیں طرف سے پلانا چاہا، میں نے 3 مرتبہ کوشش کی. تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، فرمایا میری ماں حلیمہ میں بائیں طرف سے کبھی دودھ نہیں پیوں گا، کیونکہ یہ میرے بھائی کا حق ہے. میں جہان والوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں نبی کسی کا حق نہیں کھاتا. اور فرماتی ہیں ہمیشہ آپ نے دائیں طرف سے دودھ پیا، کبھی بائیں طرف سے آپ نے دودھ نہیں پیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اتنی بلند ہے، اتنی رفعت ہے آپ کے عظمت و شان کی، آج تک کوئی نبی وہاں نہیں پہنچا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہاں پہنچا دیا. جس کو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ کے درمیان اور میرے پیغمبر کے درمیان ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. جیسے تیر سے کمان جتنا ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا. جبرائیل امین فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اوپر میرے جانے کی جرت نہیں ہے. اگر میں جاتا ہوں میں راکھ بن جاتا ہوں. تو کوئی نبی وہاں نہیں پہنچا جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اتنی رفعت، اتنی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے انعام ہے. ہم جتنا شکر ادا کریں اپنے رب تعالیٰ کا، اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے. جیسے نبی کے لیے صدیوں سے نبی جو ہے دعائیں کرتے آ رہے تھے، یا اللہ جس نبی کا تذکرہ عرشوں پر ہوتا ہے، فرشوں پر ہوتا ہے، ہماری کتابوں میں ہوتا ہے، اس نبی کا ہمیں امتی بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی دعا کو قبول نہیں فرمایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ ہمارے مقدر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے. تو جتنا ان کا شان بلند ہے، عظمت بلند ہے، اتنا ہماری بھی عظمت بلند ہے. اگر ہم ان کے طریقے پر عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں گے، ان پر اترنے والے قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گے، تو جیسے قرآن کا بلند مقام ہے، جیسے نبی کا بلند مقام ہے، جیسے ان کی شریعت کا بلند مقام ہے، ہمارا مقام بھی بڑا بلند ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.